پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع لے کر آج حاضر خدمت ہوا ہوں کہ جس پر آج پوری دنیا میں بحث چالو ہے۔ آج سے چند دن قبل پوری دنیا کے اخبارات میں یہ رپورٹ شائع ہوئی تھی کہ معاشی طور پر پوری دنیا ایک ایسے مرحلے سے گزر رہی ہے کہ جس میں امیر اور امیر ہوتے جا رہے ہیں اور غریب اور غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے پس منظر کو سمجھنے میں اور ہی زیادہ دشواری ہوتی ہے اور حیرت ہوتی ہے کہ دراصل جبکہ پوری دنیا کورونا یعنی وائرس کے لپیٹ میں ہے، ہر طرف بے روزگاری کی مہاماری ہے، تو غریب اور غریب کیسے اور امیر کیسے ہو رہے ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دنیا کا نظام سرمایہ دارانہ نظام کے اوپر چل رہا ہے، یعنی سسٹم جو ہے وہ اسلامک سسٹم کے برخلاف ایک پونجی پتی موڈی وادی سسٹم کے اعتبار سے دنیا آج چلائی جا رہی ہے، جس کا نتیجہ آج امیر اور زیادہ امیر ہوتے جا رہے ہیں اور غریب اور زیادہ غریب ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کی یہی وجہ ہے۔ تو ہم آئیے ناظرین کرام آپ کے سامنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو، سسٹم کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے تعلق سے کیا فرمایا، غریبوں کے تعلق سے کیا فرمایا۔ تو ایک حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور وہ اپنے گھر یا اپنے وہاں کام کرواتا تھا کسی مزدور سے۔ انہوں نے پوچھا، یا اپنے غلام کے تعلق سے پوچھا کہ اگر غلام کوئی غلطی کر دے تو پھر اس کی کتنی بار غلطیوں کو معاف کیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے ایک بار پوچھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، دوبارہ پوچھا، پھر بھی آپ خاموش رہے، تیسری بار جب انہوں نے یہ عرض کیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار نہیں 70 بار اگر کوئی غلام یا مزدور غلطی کرے تو اس کو معاف کر دو۔ تو گویا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ اور کاریگر کے درمیان، ملازم اور سیٹ کے درمیان ایک ایسی سرحدیں قائم کر دی کہ جس سے یقیناً جو مزدوروں کا حق ہے اس کے استحصال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کی دوسری حدیث پاک میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مزدوروں کے ساتھ، یعنی جس سے اجرت کرائی گئی، جس سے خدمت لیا گیا، اگر اس کے ساتھ کسی نے ناانصافی کی تو قیامت کے دن میں ان کی طرف سے گواہ کھڑا ہوں گا، اللہ کی بارگاہ میں مدعی ہوں گا ان کی طرف سے۔ اندازہ لگائیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اہمیت دی۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث پاک ہے جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور اگر مزدوری کرتا ہے تو وہ جو کپڑا پہنتا ہے تو اس کا سیٹ یعنی جو اس کا آقا ہے تو وہ بھی ویسا ہی کپڑا پہنے، دونوں میں امتیاز نہ رہنے دیں۔ لیکن آج اس سسٹم کو بالکل ہی پس پشت ڈال دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے امیری اور غریبی کے بیچ کھائی بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر اسلامک سسٹم کو لاگو کر دیا جائے تو تاریخ کا وہ حسین دور پھر سے واپس آ سکتا ہے کہ جب 17ویں صدی میں مغلیہ سلطنت عروج پر تھی۔ اس وقت کی بات ہے، تاریخ گواہ ہے، دنیا کے اکانومسٹ نے اس چیز پر بالکل ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے یہ بتایا ہے کہ اس وقت ہندوستان کی جی ڈی پی لگ بھگ دنیا کی معیشت میں لگ بھگ 24% کی حصہ داری ہندوستان کی جی ڈی پی کی تھی۔ تو اس کو کمپریزن کریں، اگر موازنہ کریں تو اس طرح کر سکتے ہیں کہ آج دنیا کی معیشت میں جو مقام امریکہ کو حاصل ہے وہی مقام آج سے 350 سال پہلے ہندوستان کو حاصل تھا۔ تو آخر اتنا بڑا گروتھ ریٹ یعنی اتنی بڑی معیشت دنیا کی تھی تو آخر آج کیوں اتنی متزلزل ہو گئی اور آج ہندوستان کی معیشت دنیا کے بہت زیادہ نیچے جا چکی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دراصل ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک ایسا معاشی نظام نافذ ہو چکا ہے، ایک ایسی معیشت کا معاملہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، روشناس کرایا جا رہا ہے، جس میں صرف غریبوں کا استحصال ہے اور امیروں کو زیادہ تحفظ فراہم ہے۔ ہندوستان میں آج کئی مہینوں سے کسانوں کا آندولن جاری ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ غریبوں کو زیادہ حصہ داری نہ دیا جائے، منافع زیادہ سے زیادہ
امیروں کو دیا جائے، جو پونجی پتی ہے، موڈی وادی ہے، ایسے لوگوں کو دیا جائے۔ اس کو مثال کے طور پہ یوں سمجھیں کہ اگر کسی کے وہاں 1000 مزدور ہے اور 1000 مزدور نے 200 روپے پر مزدوری کی اور روزانہ اسے 200 روپے دیے جاتے ہیں اور منافع اس میں 400 روپے ہوتا ہے۔ ایک مزدور جتنا کام کرتا ہے، اس کا پروڈکٹ تیار ہوتا ہے تو اس میں منافع 400 ہوتا ہے، تو اب مزدور کو 200 مزدوری دے کر کے 400 روپے جو فائدے ہوئے تو وہ 200 روپے سیٹ منافع اٹھا لیتا ہے، تو جس کی وجہ سے اب ایک سیٹ کو 200 روپے کے ایوریج سے روزانہ 2 لاکھ روپے کا منافع ہو رہا ہے، اور پھر مزدوروں کے حصے میں 200 روپے کم آ رہے ہیں۔ تو اگر اسی ڈیوائیڈیشن کو، اسی تقسیم کو یوں ریورس میں اگر تقسیم کریں کہ 200 روپے کی بجائے اگر 300 روپے مزدوروں کو دیا جائے اور صرف 100 روپے سیٹ اپنے پاس منافع کا رکھے، تو اب سیٹ کے پاس 1 لاکھ روپے آئے گا، لیکن باقی دوسرا 1 لاکھ 1000 مزدوروں میں تقسیم ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے اگر دولت کا ریشیو تقسیم ہوتا رہا اور غریبوں میں بڑھتا رہا تو یہ سرمایہ دارانہ نظام کہ جس کا نقصان آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ ختم ہو سکتا ہے۔ یعنی منی ریشیو کا ڈمپ ون سائڈ ہو چکا ہے، ایک طرفہ یہ جمع ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ کھائی اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر ایک طرفہ جمع ہونے کے بجائے ان کے حقداروں میں تقسیم کر دیا جائے، ان کو زیادہ سے زیادہ ان کے حقوق دیے جائیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر تقسیم کاری ہو جائے تو یہ انشاءاللہ العزیز دنیا کا نظام الگ ہی ایک منظر پیش کرے گا اور ہر طرف امن و سکون اور شانتی کا ماحول نظر آ جائے گا۔ اس دنیا میں کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، کوئی غریب نہیں ہوگا۔ یعنی یہ جو دولت کی جو غیر منصفانہ تقسیم ہے وہ ختم ہو جائے تو سارا معاملہ حل ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے معاشرے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق زندگی